بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے مٹھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاور شو کے حوالے سے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو یعنی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں برابری کی سیاست سکھائی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک ساتھ چلنے کی سیاست سکھائی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تقسیم اور نفرت کی سیاست کو رد کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طریقے کا یہ پاور شو کیا گیا، بہت بڑی تعداد میں عوام نے اس میں شرکت کی۔ ایک طویل خطاب دیکھنے کو ملا بلاول بھٹو زرداری کا، جس میں انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے جو انتخابات کے حوالے سے باتیں کیں، اس کے علاوہ بھارت پہ بھی جو ہے وہ تنقید کے تیر برسائے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ نے ایک نئی آئینی ترمیم کا خاکہ پیش کر دیا ہے، جس میں بلدیاتی حکومتوں کو وسائل اور اختیارات یقینی بنانے کے نکات شامل کیے گئے ہیں۔ بہادر آباد میں ایم کیو ایم کے مرکز پر جو ہے خواجہ سعد رفیق اور ریاض صادق نے وفد کے ہمراہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی، اور اس موقع پر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں جو 90 دن میں انتخابات کرانے کی جو شق ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ جی ایک مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اور یہ بات طے ہونی چاہیے کہ کون کون سے ادارے ہیں جو بلدیاتی حکومت کے تحت کام کریں گے۔ بہرحال اس حوالے سے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب نے بھی ایک آج کی پریس کانفرنس میں ایک بیان دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ نون لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ کا اتحاد پہلے سے موجود تھا، اور ان کا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو ووٹ بینک ہے وہ بانی لندن کے ساتھ ہے۔ پھر کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ آپس میں الیکشن تک لڑتے رہیں گے اور اس کے بعد ایک ساتھ مل کے بیٹھ جائیں گے۔ اس حوالے سے رد عمل بھی آیا متحدہ قومی موومنٹ کے سابق پارلیمانی لیڈر اور جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں علی خورشیدی، انہوں نے کہا کہ جی نازیبہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا امیر جماعت اسلامی کراچی کو، اور اس حوالے سے انہوں نے امیر جماعت اسلامی پاکستان سے یہ کہا کہ وہ امیر جماعت اسلامی کراچی کا علاج بھی کرائیں۔ بہرحال ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے، اور جس طریقے سے کراچی کے حوالے سے آج حافظ نعیم الرحمان نے بھی بات کی ہے کہ جی جو تمام ادارے ہیں جو کہ جس کے چیئرمین جو ہیں وہ میئر کراچی ہیں، تو ان کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں پانی کا مسئلہ ہے، K4 کا منصوبہ ہے، دوسرے تمام چیزیں ہیں۔ ساتھ ساتھ گٹر کے ڈھکن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر ہیں وہ گٹر کے ڈھکن بنانے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس وقت ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سابق ممبر نیشنل اسمبلی ہیں شاہدہ رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں میڈم، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما شبیر قائم خانی نے۔ السلام علیکم شبیر صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہدہ رحمانی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ سے جانیں گے کہ آج جو پاور شو ہوا مٹھی میں، اور جس طرح سے آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک طویل خطاب جو ہے وہ سننے کو ملا، کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک عوام آپ نے دیکھا کہ تھر کے عوام نے والہانہ طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویلکم کیا، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے، بہت بڑے بڑے الائنس بن رہے ہیں اور اب پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ وجود خطرے میں، ان کے میں سمجھتی ہوں آج راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کو کراچی آ کر اور ایم کیو ایم کو لاہور جا کر اپنی بقا کے لیے اور ڈوبتی نیا کو کنارہ دینے کے لیے ان سہاروں کی ضرورت پڑی، ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک غیر فطری اتحاد کیا گیا۔ اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کو چھیڑنے کی بات ہوئی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملک کی سلامتی سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس وقت جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے اندر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام نے اپنا ووٹ اپنی جو آج کا جلسہ تھا، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ دے دیا، اور اس طرح چیئرمین صاحب آج سے نکلے ہیں، اور کل سے ان کا کے پی کے کا وزٹ شروع ہو گیا 16 سے، اور وہ
اپنے الیکشن کیمپین کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے، اور لوگوں کا اسی طرح کراچی سے لے کے پشاور تک، خیبر تک عوام کا والہانہ آپ دیکھیے گا ہر جلسوں کے اندر چیئرمین بلاول بھٹو کیونکہ اس قوم کی امید ہے، اور جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا چیئرمین صاحب نے اپنا واضح خطاب میں کہا کہ وہ نہیں ہونے دیں گے۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوام ہی اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح کے الائنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ جی ڈی اے ہو، جے یو آئی ہو، اینڈ ادر جتنی بھی پارٹی ہیں، پی ایم ایل این ہو یا ایم کے ایم، سب کے سب اس وقت اس طرح کی اپنی ڈوبتی نیا کو سہارا دینے کے لیے یہ سارے الائنس بنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی مطمئن ہے کیونکہ ہم نے خدمت کی ہے، خدمت پر یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لے کے پی کے تک کلین سویپ کرے گی، اور یہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اپنے ایک طویل خطاب کے اندر عوام سے مخاطب ہوئے، دیوالی کی مبارکباد دی، تھر کے لوگوں کے ساتھ جس طرح تھر کے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ غیر متزلزل ان کا اعتماد ہے، اور پورے پاکستان کے اندر اسی۔ اچھا مجھے بتائیے گا، جو برابری کی سیاست کی بات کی گئی ہے کچھ عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سٹانس لیا جا رہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی الیکشن میں جو ہے وہ کردار ادا کرنے کا، حصہ لینے کا برابر موقع ملنا چاہیے۔ یہ اچانک سے ایک جو ٹرن ہے وہ کس طریقے سے آیا ہے؟ کیا یہ خاص طور پہ اس کو اس وقت دیکھا گیا جب میاں محمد نواز شریف کی واپسی ہوئی اور جس طریقے سے ان کے استقبال کو دکھایا گیا اور اسٹیٹ ٹیلی ویژن سے دکھایا گیا، تو شاید یعنی جو پالیسیز تھیں یا جو بیانات تھے ان میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی، شریک اقتدار تھی، اور اس وقت بھی ہم نے کہا کہ اس طرح کسی بھی پارٹی کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے، مذاکرات پی ٹی آئی سے بھی کرنا چاہیے، اور اس پر آپ نے دیکھا کہ اس وقت پی ایم ایل این اور جے یو آئی کو بڑا اعتراض تھا کہ جی کیوں کرنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جو آئین پاکستان کے مطابق ہو، جو قانون کے مطابق ہو، کہ کسی ایک پارٹی کو جو ہے نہلا دھلا کر لین کر کے نہ لایا جائے، تمام پارٹیز کے لیے یکساں مواقع ہوں تاکہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اور لیکن جس طرح ای سی پی نے، الیکشن کمیشن نے، جو اس کا کام تھا کہ الیکشن کو 90 دن میں کرانا، وہ نہیں کرائے گئے۔ اس کے بعد ابھی تک شیڈیول جاری نہیں کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈے ون سے مطالبہ کرتی رہی کہ آئین پاکستان کے مطابق الیکشن جو ہے وہ فوری طور پہ کرایا جائے۔ اس کے لیے ہمیں کورٹ جانا پڑا، اور کورٹ سے یہ ڈیسیجن الیکشن کمیشن نے دیا۔ میں سمجھتی ہوں خوش آئند ہے، لیکن تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اگر کوئی قانون کو توڑتا ہے، کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، اس شخص کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن کسی پولیٹیکل جماعت پر پابندی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن کے اندر آپ کود کر اپنی کامیابی نہیں کر سکتے جب تک تمام پولیٹیکل جماعتیں الیکشن میں اتریں۔ یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسے ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقے سے پریشر تو نہیں ڈالا جا رہا کہیں حکومت پہ، یا کیونکہ جس طریقے سے یعنی جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اور پھر جس طرح جو ان کے رہنما تھے ان کی وفاداریاں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، تمام چیزیں اب ایک ایسے موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو باتیں ہیں یا ان کے حق میں جو بیانات ہیں، آپ نہیں سمجھتی ایک طریقے سے ایک پریشر بھی کریٹ کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ پریشر ہے۔ دیکھیں، اس میں انصاف کی، جسٹس کی اگر بات ہے تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا، عرض کیا اس سے پہلے بھی، کہ جب ہم پارلیمان میں تھے، جب بھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمیں تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے، مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا کے آپ نہیں الیکشن لڑ سکتے۔ الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہوگا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کا کوئی، ہاں بالکل یہ فیئر ہے، اور کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو یکساں مواقع ملنا چاہیے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہمیں تحفظات تھے، لیکن چیئرمین صاحب نے پھر 2-3 دن پہلے ابھی اپنی ایک اسپیچ میں کہا کہ جتنے بھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ نہیں، کیونکہ اب ہم عوام میں جا رہے ہیں اور عوام فیصلہ کرے گی۔ اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ، جو آج جو باتیں ہوئیں، خاص طور پہ حافظ نعیم صاحب نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور نون لیگ کے درمیان جو ملاقاتیں یا جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جو اتحاد
بن گیا ہے، اس حوالے سے آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ مطلب یہ ایک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اتحاد بنایا جا رہا ہے. لیکن ناقدین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی جو ہے وہ ہمیشہ الیکشن سے پہلے تک رہتی ہے. الیکشن ہوتے ہی جو ہے نا پھر ایک ہو جاتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، چاہے پبلکلی الگ الگ بھی نظر آئیں، رائے جدہ بھی نظر آئیں. تو وفاقی حکومت میں ساتھ ہوتے ہیں چاہے صوبائی حکومت میں ساتھ ہو یا نہ ہو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو متحدہ قومی موومنٹ کا جو ہے ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت آئی متحدہ حکومت کے بغیر تو وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے عوام کے لیے نہیں سوچا، ہمیشہ اپنے لیے سوچا ہے. اب وہ ایم کیو ایم جو کہ اپنے بانی سے وفا نہیں کر سکی، تو اس سے پی ایم ایل این سے کیا وفا کرے گی یا کسی اور سے کرے گی؟ آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کی جو تاریخ ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی بحالی جمہوریت کا حصہ نہیں رہی، نہ کبھی جدوجہد کی. یہ ہمیشہ آمیروں کے گود میں آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اس کی پیدائش ہوئی بلکہ جنرل مشرف کے درباری بھی رہے، اور جنرل مشرف نے جس وقت 12 مئی کا واقعہ ہوا تو ان کو اپنی طاقت قرار دیا، اور جو آگ اور خون کی ہولی انہوں نے ان کی ایما پہ کھیلی. تو ایم کیو ایم کا تو یہ کردار رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ آ کر اور آپ نے سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ 40 سال آپ اقتدار میں رہیں، آپ ہمیشہ تو کراچی کے مسائل آپ نے حل کیوں نہیں کیے؟ آج آپ کو کراچی کے مسائل اور آپ کو کوٹا سسٹم یاد آ رہا ہے. کوٹا سسٹم اس وقت جب بااختیار تھے جنرل مشرف کے دور میں، آپ بہت بڑی طاقت تھے، تو آپ نے کیوں نہیں ختم کیا؟ ہمیشہ جب بھی کوٹا سسٹم کو ریوائو کیا گیا تو اس میں ایم کیو ایم کا کردار رہا. لیکن عوام کے ساتھ اس طرح سے کھیلنا اور ان کے جذبات سے اب کراچی کے عوام سمجھ چکے ہیں. اب وہ کسی لسانیت اور عصبیت کے اس پہ نہیں آئیں گے، میں سمجھتی ہوں. اور کراچی کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. جو جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ابھی 2 سال پہلے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایم کیو ایم کی نہ وہ پہلے والی پوزیشن رہی، اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ ہمیشہ 9-0 پر وزیر اعظم آ کے باقاعدہ مذاکرات کیا کرتے تھے. تو اب ان کے کنوینئر جو ہے ایک کال پہ شہباز شریف کے پاس لاہور پہنچے، پھر وہاں سے ایک سیکنڈ درجے کا ڈیلیگیشن آیا جس سے یہ مذاکرات کر کے آئین پاکستان کو چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ 73 کے آئین کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور 73 کا اگر کوئی آئین کو چھیڑے گا تو اس کو ملک کی سلامتی سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے اب یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جماعت کی طرف سے بھی کی گئیں، ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں کہ جی بلدیاتی جو نظام ہے اس میں بڑے فلاز ہیں، اور کیونکہ میئر کراچی آپ کی پارٹی سے ہیں اور میئر کراچی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی گٹر کے ڈھکن اب بھی نہیں لگے ہیں، بلدیاتی جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے، پانی، سیوریج، تمام چیزوں کا نظام درہم برہم ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس وقت جتنا میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے اندر ترقیاتی کام ہوئے اور کراچی کے عوام نے آگے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ ان پہ اعتماد کر کے انہیں ووٹ دیا. آپ دیکھ لیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو، ایسٹ ہو، یہاں پر 50-60 سالہ پرانا سیوریج کا ایک سسٹم تھا جسے پاکستان پیپلز پارٹی نے اثر نو جو ہے وہ نہ صرف نالوں کو بنایا، سیوریج سسٹم بہتر کیا، سڑکوں کی تعمیر کی گئی. آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں دیکھ لیں یا ایسٹ میں دیکھ لیں، ساؤتھ میں دیکھ لیں، پورے کراچی میں سڑکوں کا ایک جال بچھا، بسیز آئیں. اور پہلے کہا جاتا تھا کہ جی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، اب وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی گورنمنٹ نے حل کیا. تو یہی وجہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں. ڈھکن کی بات کر کے سیاست کرنا میں سمجھتی ہوں انتہائی کمزوری کی بات ہے، ورنہ پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ ہر طرح سے ڈھکنے بھی دیے گئے. اب ڈھکن کی بات کریں، ہم نے تو سیوریج سسٹم ہی تبدیل کر دیا. وہ ایم کیو ایم جو 30 سال بلا شرکت غیر کراچی پر اپنی حکومت کرتی رہی، آپ نے دیکھا کہ وہی پرانا بوسیدہ سیوریج سسٹم تھا، اور ایک ایک گھر جو تھا، آپ سینٹرل کو اٹھا کے دیکھیں، اس کو وہاں پہ پورا کمرشلائز کر دیا گیا تھا. 10-10 منزلہ 8-8 منزلہ پلازے بن گئے اور سیوریج سسٹم نہیں تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے بنیادی ضرورتوں کو دیکھا. پانی کے حوالے سے بھی منصفانہ تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے. K4 پروجیکٹ کو جتنا زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں زور دیا، اور اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف کو بارہا، اور ہم نے نہ صرف وزیر اعلیٰ بلکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا کہا کہ ہم تیسری یا چوتھی مرتبہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کا فنڈ دیں. مگر مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آ کر سی ایم ہاؤس میں
جب اس کا انگرل سیشن کرتے ہیں تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جی میں کوشش کروں گا کہ اس کو 60 سے 70% اس بجٹ میں رکھا جائے، لیکن جب بجٹ آتا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا اماؤنٹ رکھا جاتا ہے جس کے اوپر ہم نے فلور آف دی ہاؤس احتجاج بھی کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کراچی کے عوام کے اتنے زیادہ خیر خواہ تھے کب؟ آپ نے کون سا یہاں پروجیکٹ دیا؟ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی، کیا کیا کراچی کے لیے؟ چلیے بہت بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شاہدہ رحمانی ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اب ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، اور آج جو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں پہلے فلسطین کی بات کی گئی، اس کے بعد پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے بات کی گئی۔ ناظرین اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے شبیر قائم خانی صاحب۔ ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ عمرے کی بہت بہت آپ کو مبارکباد۔ الحمدللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی استاد ڈاکٹر اسامہ رضی، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ پروگرام کے آپ نے وقت نکالا۔ جی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شبیر قائم خانی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، آج جو ہے وہ ایک مطلب وفد کی آمد بھی ہوئی، اور جو باتیں کی گئیں جس طریقے سے 73 کے آئین کے حوالے سے بڑا رد عمل آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اور دوسری جماعتوں کا بھی۔ سر کیا نیا آئینی خاکہ کیا پیش کیا جا رہا ہے، ذرا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی سے چیخیں نکل گئی ہیں دوسری پارٹیوں کی۔ اصل بات یہ کہ دیکھیں جی، اس وقت تو ابھی کوئی خاکہ واقعہ کچھ بھی نہیں آ رہا نا۔ ابھی ہم لوگوں نے جو بات کی ہے مسلم نون سے، صرف یہ ہم نے باتیں کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں۔ سب سے پہلے ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ قانونی اصلاحات ہوں، آئینی اصلاحات ہوں، اور ملک کسی طریقے سے جو اس وقت بحران کا شکار ہے، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہر قسم کا معاشی بحران ہے، مالی بحران ہے، آئینی بحران ہے، عدالتی بحران ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں۔ اب وہ کوئی تو پہل کرے گا نا۔ تو جو روایتی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں پاکستان میں، جو مختلف اوقات میں اقتدار میں آتی رہی ہیں، اور لیکن کوئی پاکستان کے بارے میں سچ کو ایسا پلان نہیں دے رہا جس سے یہ پاکستان نکلے بحران سے۔ تو ہمارا سب سے پہلا بنیادی جو ہمارا مسئلہ کہہ لیں اور ہماری پرائرٹی کہہ لیں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا را اس ملک کو کسی طریقے سے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ملک جو اس وقت بہت پستی کی طرف چلا گیا ہے، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اس ملک کے خیر خواہ بھی ہم ہی ہیں اور ہم ہی چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابھی مسلم نون سے ہم نے یہی باتیں کی۔ ہم نے کوئی خدا نخواستہ کوئی وزارتوں پہ بات نہیں کی ہے، یا دیگر ہم کو کوئی پورٹ فولیوز پہ بات نہیں کی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت ملک، جو آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے، اور تاکہ صوبے مضبوط ہوں، لیکن بدقسمتی سے صوبہ سندھ میں جو بھی NFC نیشنل فائنانس کمیشن ہے، اس کے ذریعے جو پیسے ملتے ہیں پروونشل فائنانس کمیشن کو، تو وہ وزیر اعلیٰ یہاں پر اپنے پاس فریز کر لیتے تھے نا۔ وہ اختیارات دینے کو، یہ صوبے میں تو لینے کو تیار ہے، اختیارات وہ لے بھی لیا 18ویں ترمیم کے ذریعے، لیکن ضلعوں کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے ضلعوں کو اختیارات دیں۔ یہ نیچے تعلقہ جو ہے، ٹاؤنز ہیں، جو یوزز ہیں، جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں، ان کو اختیارات دینے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ اپنی سیاسی بنیاد کے اوپر جس ضلع کو چاہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان سے 15 سال میں جو انہوں نے کیا ہے، جو لوٹ مار کی ہے اور جو اقربا پروری کی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور جو کراچی، آپ کو پتہ ہے کہ جو معاشی ہب ہے پورے ملک کا، صوبے کا تو خیر ہے ہی، لیکن پورے ملک کا معاشی ہب ہے، اور اس صوبے کا دارالخلافہ ہے۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 15 سالوں میں کوئی 22,000 ارب روپے خرچ کیے، انہوں نے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے کراچی کو دے کیا رہے، 40 ارب روپے، وہ بھی خراج کے اندر۔ تو ہم کوئی کراچی کی بات کرتے تو خدا خاصے کراچی کوئی MQ کا دوڑی ہے۔ اچھا سر، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ حکومت میں ان کے ساتھ موجود تھے، وفاقی حکومت کا یہ بھی حصہ تھے، آپ بھی تھے، اور اس سے قبل بھی آپ کئی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، چاہے صوبائی میں بھی ساتھ رہے، وفاقی میں بھی ساتھ رہے۔ اس وقت یہ تمام چیزیں متحدہ کو نظر نہیں آتی، لیکن اب چونکہ الیکشن کا ماحول ہے اس لیے نظر آتی ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں، یہ بات آپ دیکھ لیں، اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ متحدہ گورنمنٹ نے جب بھی ان سے اتحاد کیا، یہ اگریمنٹ کیا ہے، وہ عوام کی بہبود کے لیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ
ایم کیو کو دھوکہ دیتے رہے اور ایم کیو ان کے دھوکے میں آتی رہی. اس مرتبہ ہم نے بالکل ہر طرح سے یہ بات ڈسکس ہوئی ہے نا, ہم نے ہر طرح سے بھائی ماضی میں کیا, بھائی دیکھیں ماضی میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے 1988 میں 35 سال پہلے ہم نے معاہدہ کیا اور ان کا ہم نے غیر مشروط طور پر ہم نے ان کا ساتھ دیا. اس کے بعد 93 میں اور ملک کی بہتری کے لیے, صوبے کی بہتری کے لیے, صوبے میں پروان چڑھے, کوئی لسانیت خاتمے کے لیے سب کچھ ایم کیو ایم تو قربانیاں دیتی رہی. اور ابھی پی ڈی ایم, اب دیکھو 2008 میں ہم نے ان کا ساتھ دیا, اگر انہوں نے نہیں کہا ہم ان سے الگ ہو گئے, پھر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے. پی ٹی آئی والوں نے بھی کیا کیا, پی ٹی آئی والوں کو بھی تقریباً 3.5 سال کا عرصہ ملا اس حکومت ملک میں حکومت کرنے کا اور خدمت کرنے کا. پیپلز پارٹی بھی ڈیلیور نہیں کر سکی پی ٹی آئی, جب پی ٹی آئی کا آپ حال دیکھ لیں. اسی طرح سے نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو نون لیگ ابھی جو پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی ہے پچھلی مرتبہ, اس پی ڈی ایم کا ہم نے ساتھ دیا. جو ہمارے 6-7 ایم این ایس تھے ان کے بدولت, ان کے کاندھوں پر, ان کے پلرز پر یہ حکومت کھڑی رہی. تو اتنی اہمیت کی حامل تھی ایم کیو ایم. تو ہم نے تو نیک نیتی کے ساتھ پی ڈی ایم کا ہم نے ساتھ دیا, جس میں دیگر جماعتیں تھیں, جس میں وہ مولانا فضل الرحمان تھے, جی یو آئی تھی, اور جب ہم نے یہ پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی. ہمارے مفادات زیادہ سندھ سے ہیں اور سندھ میں ہمارے لوگ بے روزگار ہیں. ہم نے جو باتیں کی ان کو, یہ گارنٹر تھے, اس میں انہوں نے شورٹی دی تھی, اس میں اس ایگریمنٹ پہ ان کے سائن ہے, اس مسودے پہ جو 27 رکنی ہمارا پوائنٹ تھے, اس میں شہباز شریف کے اس میں دستخط ہیں, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیپلز یہ گارنٹر بنے تھے. لیکن پیپلز پارٹی نے تو ان کو بھی دھوکہ دیا اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ دھوکہ دیتی رہی, اس سے پہلے ہمیں بھی دھوکہ دیتی رہی ہے. تو ہم بار بار ان کے جنگل میں کیوں آئے سر؟ وہ آگے جا کے پھر تو نہیں دھوکہ دے جائے گی سر جی. آپ سریش سے اب ان کو اب لوگوں کو تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے, کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ بھائی جماعت کو بھی, جماعت نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا آپ کو. دیکھو جماعت اسلامی تو آپ دیکھیں گے, میں کیا بتاؤں, جماعت اسلامی ابھی ان کو غصہ ہے کہ ان کو میئرشپ نہیں ملی, تو بھئی یہ اپنا غصہ پیپلز پارٹی پہ اتارے نا. یہ پیپلز پارٹی پہ اتارا ہے. دیکھو ہم نے بائیکاٹ کیا, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, تبھی تو جہاں جماعت اسلامی 1200-1500 ووٹ لیتی تھی, اگر اب جہاں ایم کیو ایم 30,000 ووٹ لے کر یو سی کے اندر جیتتی تھی, وہاں جماعت اسلامی 1200-1500 ووٹ پہ یو سی جیتی انہوں نے. تو جماعت اسلامی کی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کو تو اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے نا. اگر آپ کی جماعت اسلام کو غصہ ہے تو وہ پیپلز پارٹی پہ نکالے نا, نکال رہی بھائی. سر آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے. سر میں اس کا ذرا سا جواب لے لوں. ڈاکٹر اسامہ رضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اسامہ رضی صاحب کیا کہیں گے سر, آپ نے تمام باتیں سنی ہوں گی. دیکھیے قائم خانی صاحب نے ایک تو بہت اچھا کیا کہ جو 30 سالہ قوم پرستی کی سیاست ہے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس سے نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا. میرا خیال ہے یہیں سے ہمیں بات شروع کرنی چاہیے کہ یہ بات مہاجروں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. مہاجر تو ہمیشہ سے بر صغیر کی, پوری دنیا کی تحفظ خلافت کی تحریک چلاتے رہے یو پی میں بیٹھ کر. تو اس لیے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اگر وہ قوم پرستی کی سیاست کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے پورا تجربہ کیا ہے, 100% ووٹ لیے ہیں, 100% نوٹ لیے ہیں, 25-30 ہزار جانیں اس راستے میں قربان ہوئی ہیں, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارا وہی شہر کراچی جو عالم میں ایک انتخاب تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. اور ہم ایک بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پھر کبھی نون لیگ کی طرف جانا ہے, کبھی پیپلز پارٹی کی طرف جانا ہے. تو اس سے تو نتیجہ وہی ٹائیں فش. یہ سسٹم ہی مضبوط ہوتا ہے اور سسٹم چلانے والے مزید طاقتور ہوتے ہیں. اس لیے مہاجر جس بڑے کاز کے لیے یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں, مہاجروں کی سمجھ میں یہ بات ویسے تو آ گئی ہے, لیکن میں یہاں پہ تذکیر کے لیے, دہرانے کے لیے اس موقع پہ یہ موضوع چھڑ گیا ہے. اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ مہاجر تو مین اسٹریم کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں, گلوبل تناظر میں مسئلے کو سمجھنے والے لوگ ہیں. اور اس وقت بھی جو کراچی کا مسئلہ ہے وہ ایک ریجنل مسئلہ ہے, جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ایک ریجنل سیاست کا مسئلہ ہے. اور یہ اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل کے ذریعے اور پاکستان میں گریٹر بھارت کے ذریعے, یا بر صغیر میں, اس وسط ایشیا میں, اس جنوبی ایشیا میں گریٹر بھارت کے ذریعے ایک بڑا نیا ورلڈ آرڈر ہے جس کو جو ہے مستحکم کرنا مقصود ہے. اور اس کے لیے نئی ابھرتی ہوئی قوتوں کو جو ہے وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے ایک نیا جال یہاں پہ بچھایا جا رہا ہے اور ایک مجرم کو جو ہے شہزادہ بنا کر یہاں پہ لایا گیا ہے. نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس طرح کا کہ جو آپ کہیں کہ کوئی سیاسی ویژن ہے. وہ تو ظاہر ہے گملوں کے پودوں میں بڑھ کر جو ہے وہ ان کو یہاں تک پہنچایا گیا اور پھر اب ان کا سیاسی وجود تو ختم ہو گیا ہے. پنجاب سے نون لیگ صاف ہو گئی ہے اور نون لیگ کے پی میں مکمل طور پہ صاف ہے. کراچی میں کے پی کا پہلے بھی, کراچی میں نون لیگ کا پہلے بھی کوئی اسٹیک نہیں تھا. اس لیے یہاں پر تو, اور یہ جو موجودہ ایم کیو ایم ہے اس کے بارے میں تو میں معذرت کے ساتھ یہی کہوں گا کہ یہ ایم کیو ایم ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی اور چیز ہے جس کا نام ایم کیو ایم رکھ دیا گیا ہے. تو اس لیے کراچی والے تو اس ایم کیو ایم کو بہت, جس چیز کا نام ایم کیو ایم رکھا گیا اس کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں.
اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے. نتیجہ تو اس وقت واضح ہے کراچی میں کہ کراچی کی اصل سیاسی طاقت وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. مین اسٹریم شہر جماعت اسلامی, یہ انہوں نے کہا کہ چند سو ووٹوں سے, بھائی ہزاروں ووٹوں سے, ایک یو سی پہ کم ٹرن آؤٹ کے باوجود جماعت اسلامی ہزاروں ووٹوں کے ساتھ مین اسٹریم شہر میں جیتی ہے. اور الحمدللہ آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی یہی ریفلیکشن عوام کا سامنے آئے گا. عوام کے سامنے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نون لیگ اور یہ ایک مصنوعی مسئلہ, ہماری تنقید ان کے اوپر نہیں ہے, ایم کیو ایم پہ کوئی تنقید نہیں ہے اس طرح کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیا جال جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے عوام کے اوپر. ایک جمہوریت کے نام پہ عوام کا, جمہور کا ایک گلا گھونٹنے کا ایک نیا انتظام کیا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی چونکہ 15 سال سے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیے ہوئے تھی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ساری قوم پرستی کی جو سیاست تھی کراچی کی وہ اس کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہی ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ کراچی تباہ و برباد ہو گیا ہے. اور آج بھی 15 سال تک پیپلز پارٹی جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیے ہوئے ہے, لہذا متبادل جو لوگ ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور سرکار ہم اتنی خدمت کرتے ہیں, آپ کی اتنی غلامی کرتے ہیں, اب ہمیں بھی تو موقع دیے 15 سال سے. سر لیکن اچھا یہ مجھے بتائیے گا اسامہ بھائی کہ جو سر میری بات سنیں, جیسے ڈاکٹر فاروق ستار میئر رہے, مصطفیٰ کمال میئر رہے, ان لوگوں کا تو جو دور ہے تو مانا جاتا ہے کہ کراچی میں بڑا کام ہوا, ترقیاتی منصوبے, پانی کے منصوبے, 100 MGD منصوبہ, یہ تمام چیزیں ہوئی, جو فلائی اوورز ہیں, سڑکیں ہیں. جی کوئی چینج نہیں ہوگا محض چہرے بدلنے سے اور اس قسم کے لوگوں کو مسلط کرنے سے. پاکستان تباہ و برباد ہو گیا ہے, اور پاکستان کی تباہی و بربادی کی بنیادی جڑ یہاں پہ سسٹم کا انگریزوں کے جانے کے بعد اس سسٹم کا یہاں پہ پریویل کرنا ہے, جاری رہنا ہے. وہ سسٹم یہاں چینج نہیں ہو سکا, لہذا جب تک وہ سسٹم چینج نہیں ہوگا حالات نہیں بدلیں گے. اچھا سر, تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم وہی چل رہا ہے جو پہلے چل رہا تھا, یعنی اب کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ واضح طور سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑی نظر آتی ہے کہ جی بھارت اور پاکستان دونوں ساتھ آزاد ہوئے تھے نا, تو بھارت میں 2 بنیادی تبدیلیاں ہوئی تھیں جس سے انگریزوں کا جو سسٹم تھا وہ ڈیمولش ہوا تھا. پہلی چیز یہ تھی کہ جاگیرداری اور نوابی وہاں پہ انہوں نے ختم کر دی تھی. چنانچہ ایک بہت بڑے لوگ اور جو بہت زمین میں دھسے ہوئے لوگ تھے وہ دونوں برابر ہو گئے, اور ایک ہموار سرزمین جو ہے وہ انسانی سطح پہ قائم ہوئی. دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ انگریزوں کا قائم کردہ بیوروکریٹک سول اور ملٹری بیوروکریٹک سسٹم کو انہوں نے عدالت کے سامنے اور عدالت کے ذریعے عوام کے سامنے آئینی سطح کے اوپر انہوں نے جواب دہ کر دیا. اس کے نتیجے میں جو انگریزوں کا سسٹم تھا وہ ڈیمالش ہو گیا. یہاں پہ بدقسمتی سے وہ سسٹم اسی طرح سے برقرار ہے, تاحال اسی طرح سے چل رہا ہے. آج بھی جو ہے انگریزوں کی دفعہ 144 پاکستان میں لگتی ہے نا آج بھی. اچھا سر اسامہ بھائی اس پہ آپ سے مزید گفتگو کریں گے, یہ بھی جانیں گے جو آج نائب امیر جماعت اسلامی کراچی یعنی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے اس پہ بڑا رد عمل آیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے, کم از کم ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے. شبیر قائم خانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسامہ رضی بھی موجود ہیں, لیکن یہاں ایک وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو اتحاد ہو رہا ہے, اور بلکہ اتحاد ہو چکا ہے, اور جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ جی اتحاد پہلے سے موجود تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر ڈاکٹر اسامہ رضی نائب امیر جماعت اسلامی کراچی, اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما شبیر قائم خانی نے. جی شبیر صاحب, یہ ابھی آپ نے بات سنی ہوگی, اسامہ رضی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں گٹھ جوڑ ہے اور اس کے تحت جو ہے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. اس سے کچھ دیر قبل میری بھی شاہدہ رحمانی سے بھی بات ہوئی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کوٹا سسٹم پہ تو ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ نے ساتھ دیا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کوٹا سسٹم کی اور ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو چیزوں میں ساتھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر الیکشن کا وقت آتا ہے تو مخالفت کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا ایسا ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے شاہدہ رحمانی صاحبہ کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے نہیں سنا. اور دوسری بات یہ کہ میں پہلے تو اسامہ رضی صاحب جو ہمارے جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, ہمارے اچھے دوست ہیں, میں ان کے انہوں نے کمنٹ کیا اس کو میں تھوڑا ریپلائی کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی ہماری سمجھ سے بالا تار ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے توقع رخ ایم کیو کی طرف کیوں کیا ہے. بھائی ایم کیو نے تو بائیکاٹ کیا نا, آپ کو کھلا گراؤنڈ ہم نے دے دیا تھا نا. اب رہا سوال کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میئرشپ چھینی ہے,
آپ ان سے بات کریں, ان کے لیے بات کریں. اگر ہمارے لیے بات کریں گے تو پھر میں اس طرح بتاتا ہوں کہ جس طرح اسامہ رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ہے ہی نہیں, یہ ایم کیو تو دوسری تھی. بھائی ایم کیو وہی تھی نا جو صبح شام جوتے لگاتی تھی انہیں جماعت اسلامی والوں کو, ان کی کھالیں چھینتی تھی. وہ ایم کیو شاید زیادہ سوٹ کر رہی ہے ان کو. ہم لوگوں نے لسانیت کا خاتمہ کیا ہے. ہم لوگوں نے یہ جو ایم کیو تقسیم ہو گئی تھی, ابھی خوف اس بات کا ہے کہ یہ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ اس الیکشن کے اندر 2023 کی جو 24 کے الیکشن ہے گراؤنڈ پہ ہے نہیں, ایم کیو تقسیم ہو گئی ہے, ایم کیو کا بٹوارا ہو گیا ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو کا ووٹ بینک نہیں ہے, ووٹ بینک بانی لندن کا ہے, یہ بات بھی کہی گئی ہے. وہ سنے نا, ابھی دیکھو اس سے پہلے جو 6 سیٹیں 7 سیٹیں جیتی ہیں ایم کیو نے 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی, جس کی بدولت پوری حکومت 5 سال کھڑی رہی پوری 6 سیٹوں کی بنیاد کے اوپر. تو یہ اس وقت تو بائیکاٹ کیا تھا. لندن تو ہمیشہ بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہے. اب رہا سوال یہ کہ جب ایم کیو ایم اور پی ایس پی اور او آر سی فاروق ستار صاحب جو بحالی تنظیمی کمیٹی تھی, جب یہ ایک ہو گئے تو اب لوگوں کی امیدوں پر, اور جو دیگر تنظیمیں جو اس امید کے ساتھ بیٹھی تھی, جو سنہرا خواب دیکھ رہے تھے کہ شاید ابھی ہمیں کوئی اقتدار مل جائے گا, اور ہم جس طرح بائیکاٹ کیا ہے یہاں پر بلدیات کے اندر ایم کیو نے تو ہمیں سیٹیں مل گئی اور ہم میئرشپ کا خواب دیکھنے لگے. تو شاید اسی قسم کا اگر یہ ایم کیو بائیکاٹ کر گئی اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کی بابا ہو جائے گی, اور پھر جس طرح یہ میئرشپ کے امیدوار تھے, ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو جائیں, وزیر اعظم کے امیدوار ہو جائیں کراچی والے جو ان کے ووٹوں کے اوپر. سوال یہ پیدا ہو کہ آپ ایم کیو یہ نہیں مار رہے. ایم کیو ہم نے لسانیت کا خاتمہ کیا ہے, ہم نے شہر کے اندر امن قائم کیا ہے. اس شہر میں شاید آپ کو وہ ایم کیو سوٹ کرتی تھی جو میں نے کہا نا کہ ایم کیو جو کھالیں چھینتی تھی, آپ خود کہتے تھے ہماری ایم کیو کھالیں چھین رہی ہے, اور آئے دن کراچی بدامنی کا شکار رہا یہ عروج البلاد شہر. تو پھر اگر آپ وہ ایم کیو تو پھر آپ اسے ایم کیو کو دعویٰ دے دیں. ہم نے تو خاتمہ کیا شہر سے, جو ہم نے بدامنی جو تھی اس کا خاتمہ کیا ہے, شہر میں ہم نے امن قائم کیا ہے. تو آپ کو تو اچھے کام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے. آپ سیاست سے بالا تر ہو کر کہ کون کر رہا ہے, آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کو تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ نہیں یار یہ ایم کیو وہ ایم کیو ہے ہی نہیں. جس ایم کیو کے بارے میں ایک پرسپشن تھی پورے ملک کے اندر, وہ اس پرسپشن کو ہم نے ختم کیا الحمدللہ. میں نے پھر اس بات کو دہراتا ہوں, ہم نے لسانیت کا خاتمہ کیا, ہم نے بھائی چارگی کی بات کی, اس کے لیے ہمیں بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اس بات کی تکلیف ہو سکتی ہے کہ یہ پہلے جس کی وہ بجا رہے تھے, شاہزادے نے بجا رہے تھے کہ نہیں اب یہ تقسیم ہو گئے اور شاید ابھی ہمیں اس کا کراچی کا مینڈیٹ مل جائے گا, وہ شاید ان کے ہو سکتا ہے شاید خواب ادھورے رہ جائیں. اور کراچی کے وہاں آپ دیکھیں کہ رات ہم نے لانڈی میں جلسہ کیا, لانڈی ٹاؤن کا, الحمدللہ ہزاروں لوگ, رات کو 11 بجے وہ جلسہ ختم ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے ملیر میں کیا, ہم نے اورنگ ٹاؤن میں کیا, شاہد آباد ہم نے 4 ٹاؤن میں اور برنس روڈ پہ ہم نے عوامی رابطہ مہم. تو لوگ آ رہے ہیں کراچی کے لوگ, جو کراچی کے لوگوں نے سفر کیا ہے گزشتہ کئی سالوں سے اس پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 15 سال زیادتی کی شہر کے ساتھ, اس صوبے کے ساتھ. تو سارے کراچی کے عوام کہاں جائیں؟ کراچی کے عوام جو بے روزگاری کے تلے دب گئے, کراچی کے نوجوان, کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہے, پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, مسائل ہی مسائل. اس کراچی کو بحران سے کون نکالے گا؟ ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کی طرح کوئی نعرے بازی تھوڑی کرتے ہیں, ہم کوئی بینر پیرافلیکس تھوڑی لگاتے ہیں. اب جماعت اسلامی سے بھی پوچھ رہے ہیں, اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں جتنے بڑے بڑے پیرافلیکس ایک رات میں لگ جاتے ہیں, تو جماعت اسلامی تو مقصد ہے پیرافلیکس لگانے کی اور بینر لگانے کی. ہم عملی کام کرتے ہیں, عملی کام کیے اور عملی کام کر رہے ہیں, تبھی تو عوام ہم کو زبردستی تھوڑی لے کر آ رہے ہیں. عوام کو عوام ٹھیک ہے, دیکھیے گا, میں بلند بار بالے دعوے نہیں کرتا, آپ دیکھیے گا 2024 کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی کراچی کی جو 22 سیٹیں ہیں نا, ایک سیٹ بچ, وہ بھی جماعت اسلامی نے تھوڑی کوشش کی, وہ ایم کیو نے کی ہے. ایم کیو نے جو کراچی کے 70 سے 75 لاکھ لوگ جو غائب کر دیے گئے تھے, جو مسنگ کر دیے, ان کو بازیاب کرایا مردوں شماری ہے. تو جماعت اسلامی والوں کو تو خالی ایک نعرہ لگانا ہے محض, تو ہم نعرے نہیں, ہم عملی سیاست کرتے ہیں. ٹھیک ہے شبیر بھائی, ذرا میں اسامہ رضوی صاحب سے پوچھوں, سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں قومیت کا نعرہ چھوڑ دیا ایم کیو ایم نے, ایم کیو ایم جو ہے وہ اصل ووٹر بانی لندن کے پاس ہیں. سر تو کیا وہ ایم کیو ایم بہتر تھی جو آپ سے کھالیں چھینا کرتی تھی, جو لسانیت کی بات کرتی تھی, جو کراچی میں ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں اور کبھی پختون بھائیوں سے لڑائی, کبھی کسی اور سے, وہ آپ سمجھتے ہیں بہتر ایم کیو ایم تھی؟ نہیں دیکھیں, مطلب مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ. میں تو ایک سیاسی تجزیہ پیش کر رہا تھا کہ پچھلے 30-35 سالوں میں اس شہر نے جو قوم پرستی کی سیاست کی ہے, وہ چاہے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے کی ہے نا, تو وہ ایم کیو ایم جس کے پلیٹ فارم سے ساری سیاست ہوئی, اس کے نتیجے میں یہ شہر آگ اور خون کے دریا سے گزرا ہے, تباہ و برباد ہو گیا ہے, اور ہماری 2 نسلیں اس کی بھیٹ چڑھ گئی ہیں, اور کراچی بالکل مفلوج ہے اس وقت.
سر لیکن یہ جو پریزنٹ ایم کیو ایم ہے جو کہتی ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں, انہوں نے امن کا وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے امن قائم ہوا ہے, ہم نے تمام ہر قسم کی انتہا پسندی کو ختم کر دیا. نہیں سر, چاہے وہ پی ایس پی ہو یا بہادر آباد ہو, سابقہ بات کر لیں اگر ہم جب سے ڈسوسیٹ ہوئے بانی لندن سے. کسی بھی چیز, آپ کسی بھی بوتل کے اوپر کوئی سا بھی لیبل لگا دیں, آپ روح افزا کے اوپر فانٹا کا لیبل لگا دیں تو فانٹا تھوڑی ہو جائے گی, وہ روح افزا ہی رہے گی نا اسامہ صاحب. لیکن اگر کوئی شخص اپنے بانی سے ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے, اس سے جو ہے نا ٹوٹل علیحدگی کا اعلان کر دیتا ہے اور ایک ایم کیو ایم کو تبدیل کر دیتا ہے, ایک امن پسند جماعت سامنے آتی ہے, ایک تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلنے والی جماعت سامنے آتی ہے, تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا سر. پھر آپ کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں ہے یہ بات شہر سب, مطلب میں اگر نہیں کہوں تو اس سے یہ حقیقت بدل جائے گی کیا سر؟ تو یہ تو انتخابات میں پتہ چلے گا نا کہ عوام ساتھ ہیں یا نہیں. آپ پہلے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, ووٹ بینک لندن کے ساتھ ہے؟ اور صاحب جو اس وقت جعل سازی پورے ملک میں ہو رہی ہے نا, ایک جو فراڈ انتخاب کے نام پہ جو فراڈ اس پورے ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں اگر ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے نہیں پتا, یہ اس کا کوئی پارٹ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کراچی میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف کراچی کی بند گلی کی سیاست سے کہ کراچی کی اس سے مسئلے تو سارے وفاق سے جڑے ہوئے ہیں. پارٹ سے آپ کا کیا مطلب؟ آپ کا کہنا ہے کہ کوئی نظام سے جڑے ہوئے ہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. اسامہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلے سے کچھ سیٹیں ڈیسائیڈڈ ہو گئی ہیں, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کیا گیا ڈاکٹر صاحب, اگر یہ کیا گیا ناجائز طریقے سے فراڈ کے ذریعے, سر ایک چیز ابھی ہوئی نہیں, آپ پہلے سے کیسے اس کو پریزیوم کر سکتے ہیں؟ اگر یہاں کراچی کے مینڈیٹ پر اب ڈاکہ ڈالا گیا تو کراچی والے اس کو پیٹوں قبول نہیں کریں گے. سر مجھے ایک بات یہ بتائیں, پاکستان میں کبھی کوئی ہارنے والی جماعت جو ہے وہ کسی کا مینڈیٹ تسلیم کرتی ہے آج تک؟ جی کراچی میں کوئی پورے پاکستان میں کوئی ہارنے والی جماعت, سیاسی جماعت کبھی آج تک کسی جیتنے والی جماعت کا مینڈیٹ تسلیم کرتی ہے؟ جیتنے والی جماعت کا مینڈیٹ کون تسلیم کر رہا ہے؟ 9 لاکھ ووٹ ہار گئے, 3 لاکھ ووٹ جیت گئے. آپ بتائیے مینڈیٹ تسلیم کریں گے آپ اس کو؟ 102 سیٹیں ہار گئیں, 72 سر. تو یہ تمام چیزیں تو ابھی شبیر بھائی کا یہ کہنا تھا کہ شبیر قائم خانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ سارا کتھارسس یا یہ ساری شکایت آپ پیپلز پارٹی سے کریں نا, آپ متحدہ کو کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ نہیں کر رہے نا, وہ بلا وجہ اپنے اوپر لے رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کا نام ڈسکس ہو تو ایک الگ بات ہے, میں نے تو ان کا ذکر ہی نہیں کیا. سر متحدہ کی بات ہوگی تو ان کی بات ہوگی نا سر, وہ پی ایس پی تھوڑی رہے ہیں, اب تو متحدہ کا حصہ ہے نا سر. اور آپ کل ان کا نام کچھ اور رکھ دیں, آج کچھ اور رکھ دیں. یہ تو جو جن گملوں کے اندر اس قسم کی سیاست بازی کی جاتی ہے, اس قسم کے لوگوں کو گروہ کیا جاتا ہے, یہی اس ملک کی سیاست اور اس ملک کی تباہی. یعنی آپ جو تنقید کر رہے ہیں وہ شبیر بھائی پہ نہیں کر رہے ہیں, ان کی جماعت پہ نہیں کر رہے ہیں. ماحول پیدا نہیں ہونے دیا گیا. اس ملک میں جمہوری ارتقاء نہیں ہو سکا جب تک اس ملک میں آزاد اور شفاف جمہوری ارتقاء نہیں ہوگا. یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور عوام کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. چلے سر ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. شبیر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.